السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ازواج مطہرات کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں سب سے پہلا جو ہم نے بیان کیا 2 جمعوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے فضائل یہ سب کچھ وقت زیادہ چاہتا ہے اور ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو مختصر سی باتیں کرنی ہوتی ہے۔ اب نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8 حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9 حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دوسرا نمبر وہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شروع اسلام میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ کہا کہ توحید، شرک کا رد
بت پرستی یہ ٹھیک نہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اس کو کیا لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے سارے لوگ خاص کر کفار قریش دشمن بن گئے، لیکن اس زمانے بھی ایسے لوگ تھے جو سلیم الفطرت، اور جب سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو تو وہ مان گئے، لیکن اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی اپنے چچا زاد بھائی سکران سے، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ مسلمان ہوئی اور اپنا اسلام چھپائے رکھا، جب موقع پاتی تھی تو اپنے شوہر کو موقع کے مناسبت سے اسلام کی بات کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا، اور دونوں نے اسلام ظاہر بھی کر لیا۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا کہ سکران اور اس کی اہلیہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے یہ دونوں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں چند سال رہے، پھر واپس مکہ مکرمہ آنا تھا۔ تو بعض اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راستے میں حضرت سکران جو اس کا شوہر ہے اس کی وفات ہوئی، اور بعضوں نے کہا نہیں، وہاں حبشہ ہی میں وفات ہوئی تو یہ اسی وجہ سے پھر واپس آئی۔ ایک بیٹا بھی تھا جو پھر جا کے ایک غزوے میں شہید ہوا تھا۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ واپس آئی اور انہی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات بھی ہوا، گھر میں 4 بچیاں تھیں، سارا انتظام جو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالتی تھی، وہ سارے گھر کے کام کاج وغیرہ، ان کا دیکھ بھال، وہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں مبارک پر وہ بوجھ آ پڑا۔ پریشان تھے۔ تو یہ جو ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ عامر رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور پریشانی تھی، تو ایک خاتون تھی عثمان بن معزون کی بیوی، عثمان بن رضی اللہ عنہ، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ، وہ آئی اور اس نے یہ پریشانی سمجھ لیا دونوں کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی کہ جو حالات میں دیکھ رہی ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ نکاح کر لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے؟
تو خولہ بنت حکیم کہنے لگی کہ اگر باکرہ عورتوں میں سے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر بڑی عمر کی تو پھر سودا بنت زمعہ، اس کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں کو پیغام دے دو، دونوں کو نکاح کا کیا کرو۔ اب یہاں پر پھر اقوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکاح ہے وہ پہلے ہوا، اور بعض کہتے ہیں حضرت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ پہلے ہوا، لیکن راجح اور اکثر کا یہ قول ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہے وہ پہلے ہوا۔ اب دیکھو، ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خوش نصیب خواتین میں سے ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام پیارے محبوب نے بھیجا ہے۔ باقی آپ دیکھ تو اوروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس کو نکاح کا پیغام کس نے بھیجا؟ تو خولہ بنت حکیم وہاں سے چلی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کیسے آنا ہوا؟ تو اسی طرح آپ اگر چاہے تو نکاح کر لے۔ کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اس نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، اس نے بھی کوئی انکار ہو، لیکن یہ کہا کہ میرے والد زمعہ سے بات کر لو، اس کی کیا رائے ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ جانا ہے تو زمانے جاہلیت جیسا سلام کر کے جانا ہے۔ انعام صباحہ، آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ قبل النون، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بیفور نون۔ تو اگر اس کے بجائے ہم یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو زمانے جاہلیت میں بھی یہی ایک جس طرح سلام ہم کرتے ہیں ملتے ہیں تو یہی طریقہ تھا، انعام صباحہ، صبح بخیر۔ تو وہ خولہ بنت حکیم کہتی ہے کہ میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ خولہ، حکیم کی بیٹی، اور وہی اس طرح کیا، انعام صباحہ۔ کیسے آنا ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام لائی ہوں آپ کی بیٹی سودا کے لیے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے تو کم از کم پوچھ لو، اس سے تو مشورہ کر لو کہ اس کی کیا رائے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان سے بات کر چکی ہوں، وہ بھی راضی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے، نکاح ہوا، اور مہر جو رکھا گیا وہ 400 درہم مہر رکھا گیا۔ مہر کتنا رکھا گیا؟ 400 درہم۔ قد لمبا تھا اور بدن سے باری۔ آج کل اکثر خواتین پھر کہتی ہے میری قد بہت لمبا ہے، یا کہتے ہیں میں بدن باری ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے،
بعض لوگ پتلے پتلے ہوتے ہیں، وہ اتنا کاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتے، اور بعض بیچارے اتنے باری ہوتے ہیں وہ کچھ کاتے بھی نہیں لیکن پھر بھی بدن. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہاں ڈاکٹری علاج اگر کوئی ٹوٹکا بتائے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ کر لیا کرے. اور وسیع الظرف تھی، یعنی ذہن تنگ نہیں تھا، ذہن تنگ کنجوس نہیں تھی. اور خود بھی ہنس مکھ تھی، یعنی پیشانی پہ ہر وقت 12 نہیں بجتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنساتی بھی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ایسا نہ ہو بندہ گھر چلا جائے اور دیکھ لے تو خود اپنے پیشانی پہ بھی 12 بجنے شروع ہو جائے، اور تیرے کیا لائے ہو میرے لیے، پتہ نہیں تیرے گھر میں تو میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اور ساری یہی کہانیاں سنا کے ایک دوسرے کو. تو خوشی خوشی شوہر بھی کبھی کبھار ایسے گفتگو کرے کہ جس سے بیوی کا دل خوش ہو. ہر وقت کرے لیکن کم از کم ہمارے جیسے وہ تو کبھی کبھار تو کر لیا کرے. سب کو ملا کے ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کے سب مل بیٹھ کے کھانا کھائے، اور اگر کچھ مسائل ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے. تو کمتری کا احساس ان کو نہیں ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خیال اور احترام کیا ان تمام خصوصیات کی وجہ سے. کیونکہ جب ایک طرف اہلیہ کی بیوی کے فوت ہونے کا غم ہو، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر گھر میں بچے بھی ہو، لوگوں کے فیصلے بھی کرنے ہوں، لوگوں کے امانتیں بھی، خدمت بھی، تو سارے یکدم مسائل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت میں آپ کو کوئی سہارا مل جاتا ہے تو آپ خود بھی اس کی کبھی ناقدری نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، ہر وقت وہ یاد رہتا ہے. اور آپ کے متعلقین، دوست احباب، رشتہ دار، تعلق والے، عزیز اقارب، وہ بھی اس بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک رشتہ دار تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ بندہ آیا اور اس نے سہارا دیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احترام کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احترام کرتے تھے. بعض اقوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دینی چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی اہلیہ رہنے دے، طلاق نہ دے، میرے جو حقوق ہیں وہ میں بخش دیتی ہوں، میری طرف سے آپ جس بھی اہلیہ کے پاس جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور بعض کہتے نہیں طلاق ہو چکی تھی، لیکن یہاں پر بھی زیادہ جو اقوال ہے وہ اس طرف ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. اور اس نے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ قیامت والے دن میں آپ کی اہلیوں میں شمار کر کے اٹھ جاؤں. اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں تو پھر آپ کی اہلیہ نہ رہی، بیوی نہ رہی. اور امہات المؤمنین یہ لقب کم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح دنیا میں ابھی تک جتنا بھی عرصہ ہوا اہلیہ رہی،
مرنے کے بعد یا قیامت والے دن جب نام لیا جا رہا ہو فلاں زوج النبی امہات المؤمنین ام المؤمنین، فلاں اہلیہ نبی ام المؤمنین، اور اتنے میں میرا بھی نام آ جائے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی و ام المؤمنین، میرا یہ خواہش ہے، باقی آپ کی مرضی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی بات کو مان کر اور طلاق نہیں دی۔ آج کل کتنے شوہر یہ رپورٹ ہوتے اخباروں میں، یا آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے، اتنے درندے بن چکے ہوتے، کوڑے اٹھا کے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کلہاڑیوں سے ہاتھ کاٹ دی، زبان کاٹ دی، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیا، اور بات بات پہ طلاق، اور وہ بیچاری پاؤں میں گر رہی ہے، اپنے وہ بچوں کی واسطے دے رہی ہے، نبی پاک کے واسطے دیتی ہے، قرآن کے واسطے دیتی ہے کہ کچھ نہ کرے لیکن مجھے طلاق نہ دے، مجھے طلاق ہو۔ لیکن یہ اتنے ظالم، سخت دل، پتھر سے بھی زیادہ سخت بن چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان بچوں کی رونا، وہ بیوی کا رونا، وہ چیخنا چلانا ان کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب یہ تین سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عالیہ رہی، اور نکاح شادی ہوئی کتنے سال کی عمر میں؟ 50 سال، اور اس کی وفات ہوئی ہے 75 سال کی عمر میں۔ اس کی وفات ہوئی ہے 75 سال کی عمر میں۔ اب بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 22 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا، اور سن 22 ہجری میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تمام اولاد کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بعضوں نے کہا 23، 24، 22، 23 اور 54 ہجری، یہ تین اقوال آ رہے ہیں، لیکن جس کو میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے وہ ہے سن 22 ہجری۔ اب کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی مرد، اس کی بیوی فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، اور کوئی خاتون کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، تو پھر معاشرے میں زمانہ جاہلیت جیسے اس کو عیب نہ سمجھے کہ کہیں اور پر وہ شادی کرے۔ اب ظاہر ہے ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ جو خاتون مطلقہ ہے یا بیوہ ہے وہ جا کے رشتے تو نہیں ڈھونڈ سکتی، تو جو ان کے رشتہ دار ہے وہ ان کے لیے رشتے کی بات کرے، پہلے ان سے پوچھے۔ اب آپ رشتہ دار جائے کس سے رشتے کی بات کرے، اس نے کہا میں نے کوئی رشتہ کرنا نہیں، تو پہلے خاتون سے بات کی جائے، اور وہ خواتین ہی کر لے کہ اگر آپ کی شادی کا ہم سلسلہ بنا دے، کسی سے رشتہ طے ہو جائے، تو آپ کا کیا رائے ہے؟ اگر وہ ہاں کر دیتی ہے تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو مرد حضرت ہے تو اس کے ساتھ مرد حضرات بات کرے
کہ آپ کے لیے اگر اس طرح کوئی رشتہ ڈھونڈا جائے، اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تو پھر ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں بھی دیر نہ کریں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اپنے گریبان میں ہر ایک بندہ دیکھے کہ کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، جب ایک گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی دن لوگوں کے سامنے وہ گناہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے وقت پہ توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بیویاں موجود ہیں، وہ اور جگہ منہ مارتے ہیں اور یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں بیوی موجود ہے، یا وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو توبہ کر لینا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں، ہم جس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس ہمارے اہلیہ، بیٹی، بہن، اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق بنا سکتا ہے، تو توبہ کر لے سچے دل سے۔ سب کے سامنے بھی ضرورت نہیں ہے، رات میں اٹھے 2 رکعت پڑھے اور اچھے آنسو بہائے اللہ کے سامنے۔ آنسو نہیں بھی آتے اس کی شکل بنا لے، کیونکہ بعض چیزوں میں تو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں نا، چھٹی لینی ہو کیسے معصوم شکل بنا کے آ جاتے ہیں جیسے بندہ ابھی مرنے والا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کرکٹ کھیلنے ہی ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ایکٹنگ ہی کر لے رونے کا، اور کوئی نہ ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ اس گناہ سے میری جان چھوٹ جائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب ذی الحج کا تذکرہ آ گیا۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کون سے مہینے میں فوت ہوئی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اب اگلا مہینہ بھی ذی الحج کا ہے، تو اگلے مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اللہ کو محبوب عمل وہ قربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دے، تلاوت کرنا چھوڑ دے، نفل پڑھنا چھوڑ دے، لیکن اس جس طرح رمضان میں رمضان کا روزہ کوئی نہ رکھے، اس طرح اگر قربانی کے والے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، مال دولت دی ہو، اور جس پہ قربانی واجب ہو، وہ قربانی نہ کرے، تو یہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، یہ اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ اب ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب قربانی کرتا ہے 100 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ تو اکیلے ہیں، تو یہ باقی؟ اس نے کہا میری امت بھی تو ہے، یہ میری امت کی طرف سے 1400-1500 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، ہم کو نہیں بلایا، یہ نہیں بھولے، لیکن ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام سنت پہنچے، احادیث پہنچے، اس کی وجہ سے قرآن پہنچا، دین پہنچا، شریعت پہنچا، اسلام، ایمان، سب سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو کم از کم ہم بھی، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کا حصہ رکھے۔ جس کو زیادہ طاقت دی ہے صحابہ کے لیے رکھے، جس کو طاقت دی ہے ازواج مطہرات کے لیے رکھے، اور اگر نہیں دی تو وہ دعا تو کر سکتا ہے، یا اللہ آپ نے مجھے توفیق دیا تو میں انشاءاللہ ان سب کے لیے حصہ رکھ لوں گا۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یاد رکھا، ہم بھی انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دعا میں، ہر عمل میں یاد رکھیں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو قربانی سب سے افضل عمل ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال میں عمر میں؟ 80 سال، بعض روایت میں آتا ہے 90 سال، اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ اب یہاں آج کل اگر 5-6 مہینے بعد بچہ پیدا نہ ہو جائے تو وہ گنگنانا ایک دوسرے کے، اور خواتین یا مرد شروع کر دیتے ہیں
پتہ نہیں کی ہوا یہ کوئی لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی لڑکی میں مسئلہ ہے، تو اتنے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ پہلے اگر کوئی مسئلہ نہ بھی ہونا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ اب بعض لوگ کے اوپر قربانی فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، وہ بھی قرض کر کے قربانی کر لیتے، کیوں؟ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے معاشرے میں ناک پتہ نہیں کیا ہو جائے گی، کٹ جائے گی کہ رگل جائے گی۔ تو حالانکہ قربانی ہو، نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہم نے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا دیا تو یہاں 2 سال یا 1 سال جب بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا پیار محبت ہوتا ہے اس کے ساتھ، سارے رشتہ دار آ کے مبارک ہو، اور وہ بھی پھولے نہیں سنوارا، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اللہ نے نعمت سے نوازا۔ اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جو چھوٹا بچہ ہے پیدا ہو اس کو کوئی تکلیف ہو، والدہ اس کو اپنے ہر وقت سینے سے لگاتی رہتی ہے کہ کوئی یہ چیخے نہ، چلائے نہ۔ اور یا گھر میں اگر دادی ہے یا دادا ہے وہ تو ہر وقت پھر اسی بچی کا پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا حال ہے، لے آؤ میں دیکھ لوں، بوسہ دیتے ہیں، پیار سے محبت سے پیار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا کتنی عمر میں دیا؟ 90 سال۔ تو کیا اس کو اسماعیل علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں ہوگی؟ اور جب آگ میں ڈالا، ہجرت پہ مجبور کیا، بہت سے تکالیف اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، قربان کر دو۔ کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ میں خواب میں دیکھ انی ارا فی المنام انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگنور کر دیا۔ دوسری رات پھر وہی خواب، پھر بھی تیسرے رات جب خواب دیکھا تو پھر وہ اسے رہا نہیں گیا، اور اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ میں اس طرح خواب دیکھتا ہوں، آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ بھی تو نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اس میں مجھ سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خواب بھی وحی ہے یا اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو حکم ہے کر گزریے۔ اور پھر آپ لوگوں نے وہ بھی سنا ہے کہ ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے، کہیں یہ اس طرح پڑھائے اور رحم آ جائے، پھر الٹا لٹا دیا اور اپنے آنکھوں بھی پٹی باندھ دی۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میری آنکھوں بھی پٹی باندھ دو۔ اور جب جا کے چوری چلا رہے، کام نہیں کر رہی چوری، غصہ ہوئے کہ آپ کیوں نہیں؟ تو وہ بھی گویا ہوئی کہ آپ نے مجھے 1 مرتبہ حکم دیا، اور جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ نہیں کاٹنا، تو اب میں آپ کی مانوں یا رب کی مانوں؟ تو اب تھوڑا سا غور کر لے کہ اگر وہ ذبح ہو جاتا تو اب ہم جانوروں کی قربانی نہ کرتے، اور والدین بھی ڈوٹتے، جو نکما ہے، جو بات نہیں مانتے، اس کا تو خیر ہی نہیں تھا، اور ہمارا تو پتہ نہیں کب کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے سب کے اوپر احسان بھی کیا، رحم بھی کیا، اور قربانی بھی انسان کے بجائے کس کی ہو گئی؟ جانور کی۔ تو اب اس کا فلسفہ یہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد کیا ہے؟ 80 سے 90 سال کی عمر میں بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو اس بیٹی کی وجہ سے میری محبت میں کمی آ جائے۔ قربانی کرو، اس نے فلاں قربان کی، گھر چھوڑو، گھر چھوڑ دیا، آگ میں چھلانگ لگاؤ، لگا دی،
نہیں، اس سے حل نہیں ہوگا. جو سب سے محبوب چیز ہے اس کی قربانی کرو. جو سب سے محبوب چیز ہے اس کی کیا کرو. اور محبوب چیز اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ بیٹا اسماعیل علیہ السلام. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لاغر جو راستے پہ نہیں جا سکتا، ہڈیاں اس کی نکلی ہوتی ہے، جان چھڑانے کے لیے منڈی جاتے، سب سے سستا جانور دکھاؤ، تو کوشش کرے کہ سب سے اچھا جانور دیکھے. کوشش کرے کہ سب سے اچھا جانور دیکھے. اور یہ بھی کوشش کرے کہ جس کا بس نہیں چلتا اور محلے میں ہے تو اس میں جو قربانی کا حصہ ہے ضرور اس میں کیا کریں، یاد رکھے، تاکہ کوئی بھی غریب اس قربانی کے عید میں ہمارے محلے میں ایسا نہ رہے جس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہ پہنچ جائے. اکثر لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیے، وہ تو ہر ہفتے گوشت کھاتے ہیں، ہر مہینے کھاتے. ایسے لوگ ہیں جن کو سالوں بھر گوشت ان کو نصیب ہی نہیں. تو قربانی والے دن ہم غریبوں کو کیا کریں، یاد رکھیں. اکثر لوگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو پہلے جب عید میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا، او ہو کیا ہوا، فریج نہیں چل رہا. وہ کیسے چلے گا؟ پورا اونٹ اس میں رکھا ہے، پورا بیس اس میں گھسیل دیا ہے. ہاں یہ نہیں ہے فریج میں رکھو. آپ ایک اور کام کر لے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ایک جانور پورا اپنے گھر کے لیے ذبح کر دے، وہ سارا گوشت اس میں رکھ دے. اور لیکن غریبوں کو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جانور ذبح کرے، سارا گوشت گھر میں رکھ دے اور باقی غریبوں کو نہ دے. یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کا جو حصہ ہے وہ 3 حصے کر لے. اگر ایک جانور میں ایک سے زیادہ بندے ہو تو اپنا حصہ 3 حصے کرو. اگر ایک ہی بندہ ایک جانور ذبح کر رہا ہے تو پھر وہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ کے اس میں بھی کوشش کرے کہ سارا گوشت اور ہڈیاں دوسری طرف نہ پھینکے، سارا مکس کر دے. دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تفصیل جانوروں کا کیا ہے اور انسانوں کا انشاءاللہ اگلے جمعے پھر بتائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.